بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين آمنت بالله صدق الله مولانا العظیم ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصل علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الحمدللہ آج چوتھا درس قرآن و حدیث جاری و ساری ہے، جس میں آج ہمارا موضوع حسن اخلاق، یعنی اچھا اخلاق، اچھا بول، اچھی بات کرنا، ایک دوسرے سے اچھے انداز میں گفتگو کرنا، اس کی فضیلتیں، برکتیں جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہیں، سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ دعا کیجئے اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جو قرآن مجید فرقان حمید سے آیہ کریمہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا، رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے محبوب معاف کرنا اختیار کرو اور بھلائی کا حکم دو اور جاہلوں سے منہ پھیر لو۔ تین حکم اس آیہ کریمہ کے اندر رب تعالیٰ نے ارشاد فرمائے ہیں۔ پہلا حکم معاف کرنا اختیار کرو۔ اس چیز کی ہمارے درمیان کمی ہے کہ غلطی کوتاہی اگر انسان سے ہو جائے تو انسان تو خطا کا پتلا ہے، انسان تو غلطی کرنے والا ہے، تو ہمارے ہاں معاف کرنے کی روش کم ہے، جبکہ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے محبوب معاف کرنا اختیار کرو۔ اگر معاف ویسے کیا جائے، معافی کی روش انسان اپنے اندر رکھ لے تو ہمارا جینا کافی آسان ہو سکتا ہے، ہماری زندگی کافی آسانی کی طرف جا سکتی ہے۔ چونکہ ہم کہتے ہیں یار میں جتنا بھی بھلانا چاہوں نا بھلا نہیں سکتا، میں بھلاندہ نہیں کل، میں یاد رکھنا، اسی لیے تو زندگی مشکل ہو گئی، کیونکہ آپ بھلاتے ہی نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو بات کو بھلایا کرتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو بات کو یاد نہیں رکھا کرتے تھے۔ آپ کی زندگی مشکل اسی وجہ سے ہوئی ہے کہ تو بھلا نہیں سکتا، میں تو بھلا نہیں سکتا کل۔ بھلانا سیکھیں، معاف کرنا سیکھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو دوسرا حکم عطا فرمایا گیا وہ یہ ہے کہ بھلائی کا حکم دو، اور تیسرا حکم یہ ہے کہ جاہلوں سے منہ پھیر لو۔ یعنی ہر جاہل بندے کے ساتھ بندہ متھا لگا کے بیٹھ جائے، اس کے ساتھ اگر بحث و مباحثہ شروع کر دے تو پھر یہ بھی اچھی بات نہیں ہے، کیونکہ جاہل نے آگے سے آپ کی بات ماننی نہیں ہے، جاہل کبھی بھی آپ کی بات سنے گا نہیں، بلکہ اپنی جو منطق ہے وہ پیش کرے گا۔ تو آئیے چند احادیث کریمہ سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو اچھی گفتگو اور اچھے کلمات کے حوالہ سے، یعنی دل میں اچھا گمان رکھنا، اگلے کے ساتھ اچھی بات کرنا، نیک سلوک کرنا، اس کے حوالہ سے فضیلتیں بیان فرمائی ہیں۔ آئیے وہ سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے بھائی حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک بندہ حسن اخلاق کے ذریعے دن میں روزہ رکھنے والے اور رات میں قیام کرنے والوں کے مقام کو پا لیتا ہے۔ یعنی صرف بندہ اچھا اخلاق رکھ لے، صرف بندے کا اخلاق اچھا ہو جائے، پھر ضروری نہیں ہے کہ مصلی پہ کھڑے ہو کے ساری رات عبادت کرے، پھر ضروری نہیں ہے کہ رب تعالیٰ کے حضور سارے دن کا روزہ رکھ کے رکھے۔ فرمایا صرف اچھا اخلاق کر لے، رب تعالیٰ اسے روزے دار اور رات کو قیام کرنے والے کا مقام عطا فرما دے۔ دوسری روایت ام المؤمنین حضرت عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بندہ حسن اخلاق کی وجہ سے تہجد گزار، صرف وہ اچھا اخلاق، حسن اخلاق، اچھا بول، میٹھی بات، اس کی وجہ سے تہجد پڑھنے والے کے مقام کو پا لیتا ہے، اور سخت گرمی میں روزہ رکھ کر پیاس کو برداشت کرنے والے کے مقام کو پا لیتا ہے۔ صرف کس کے ذریعے؟ اچھا اخلاق رکھنے کے ذریعے، صرف میٹھے بول کے ذریعے، لوگوں کے ساتھ پیار سے بات کرنے کی وجہ سے بندہ کس کے مقام کو پا لیتا ہے؟ جو رات کو اپنی نیند قربان کر کے تہجد کی نماز کے لیے اٹھتا ہے، جو سارا دن گرمی کا روزہ رکھ کے پیاس کو برداشت کرتا ہے، صرف اچھا بول بولنے والا، صرف اچھا اخلاق رکھنے والا اس کے مقام کو پا لیتا ہے۔ بندے نے کتنی محنت کی ہے، رات کو جاگا،
وضو کیا اور پھر اپنے نیند کو قربان کر کے مصلی پہ آیا، نفل پڑھے، اتنی طاقت ہو، اور ایک بندہ صرف اچھا اخلاق رکھ رہا ہے، رب تعالیٰ فرماتا ہے صرف اچھا اخلاق رکھنے والے کو، اس محنت کرنے والے کا مقام دے۔ تیسری حدیث پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور نبی پاک صاحب الاولاق سیاح افلاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میزان عمل پر حسن اخلاق سے بھاری کوئی چیز نہیں۔ یعنی نیکیوں والے پلڑے میں کل قیامت کا دن جب میزان لگے گا، اس وقت میزان عمل پر نیک اخلاق، اچھا اخلاق، حسن اخلاق، اس سے وزنی کوئی چیز نہیں ہے۔ سب سے بھاری چیز، نیکیوں میں سب سے اعلیٰ چیز جو کل قیامت والے دن ہوگی، وہ تمہارا اور میرا میٹھا بول ہوگا۔ وہ آپ کا اور میرا میٹھا بول، جو کسی کے ساتھ ہم نے اچھی گفتگو کی ہوگی، وہ اتنا بھاری ہو جائے گا کہ اس سے بھاری نماز بھی نہیں ہو سکے گی، اس سے بھاری روزہ بھی نہیں ہو سکے گا، اس سے بھاری حج بھی نہیں ہو سکے گا۔ حالانکہ تب مشقت دیکھیے، نماز میں بھی مشقت ہے، روزے میں بھی مشقت ہے، حج میں بھی مشقت ہے، اور زکوٰۃ دینے میں بھی مشقت ہے، لیکن میٹھا بول بولنے میں کوئی مشقت نہیں ہے۔ لیکن رب تعالیٰ کے ہاں سب سے اعلیٰ اور افضل عبادت یہ ہے کہ کسی کے ساتھ اچھی بات کر لی جائے، کسی کے ساتھ خوشی سے بات بول لی جائے، اس کا اگلے کا دل خوش ہو گیا تو نماز سے بھی زیادہ ثواب ملے گا، زکوٰۃ سے بھی زیادہ ثواب ملے گا، حج سے بھی زیادہ ثواب ملے گا، روزے سے بھی زیادہ ثواب ملے گا۔ تو اگلی حدیث پاک حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے روایت ہے کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں سب سے بہترین شخص کا علم نہ دے دوں، بہترین شخص کے بارے میں نہ بتا دوں؟ فرمایا سب سے بہترین شخص وہ ہے جس کا اخلاق اچھا ہو، جس کا اخلاق اچھا ہے۔ اس کا مطلب دولت والا اچھا نہیں ہے، اس کا مطلب کا حسن زیادہ ہو وہ اچھا نہیں ہے، جس کی قرات اچھی ہو وہ اچھا نہیں ہے، جس کا بیان اچھا ہو وہ اچھا نہیں ہے۔ ہم نے معیار یہ نہیں رکھنا یہ شخص بولتا بڑا پیارا ہے، یہ شخص بیان اچھا کرتا ہے، یہ شخص قرآن اچھا پڑھتا ہے، معیار یہ نہیں ہے۔ میرے نبی نے معیار دیا، فرمایا اچھا وہ ہے جس کے اخلاق اچھے، اور فرمایا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہوں کہ جس کے اخلاق سب سے اچھے ہیں۔ ایک حدیث پاک اور سنیے، ضمناً میں عرض کر رہا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کو مسکرا کے دیکھنا بھی صدقہ ہے، مسکرا کے دیکھنا صدقہ ہے۔ اب بندہ پیسے سے صدقہ دے سکے یا نہ دے سکے، کم از کم کسی کو مسکرا کے تو دیکھ لے۔ حضرات اگر گلی کے اندر چل رہے ہوں، کئی لوگوں سے ڈر آتا ہے، کئی لوگوں سے خوف آتا ہے کہ اے ہر ویلے غصے چڑھاتا ہے، یہ تو ہر وقت ہی غصے میں رہتا ہے۔ نہیں میرے بھائی، غصے میں رہنا عزت کا معیار نہیں ہے۔ نبی نے عزت کا معیار دیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غصے میں رہنا عزت کا معیار نہیں ہے، مسکرا کے کسی کو دیکھنا، پیار سے کسی کو دیکھ لینا، یہ عزت کا معیار ہے، یہ تقویٰ کا معیار ہے۔ ہم سمجھتے ہیں، ہم نے سمجھ رکھا ہے کہ سیریس رہنا یہ عزت کا معیار ہے، معیار تقویٰ ہے۔ لوگ معیار تقویٰ واقعتاً سیریس رہنے کو سمجھتے ہیں، نبی نے فرمایا نہیں، مسکرا کے دیکھنا، پیار سے دیکھنا، یہ عزت اور تقویٰ کا معیار ہے۔ اگلی حدیث پاک یہ بھی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، پاک رسول نے فرمایا بروز قیامت تم میں سے زیادہ محبوب مجھے وہ ہوگا اور میرے زیادہ نزدیک وہ ہوگا جو اچھے اخلاق اور عاجزی والا ہوگا، جو اچھے اخلاق والا ہو اور عاجزی والا ہو۔ کل قیامت والے دن رسول کے پاس ہوگا، نیڑے نیڑے رہے گا، حضور کے پاس وہ ہوگا جس کے اخلاق اچھے ہوں اور جو عاجزی والی زندگی گزار کے جائے۔ اور پھر فرمایا تم میں سے سب سے برا مجھے وہ لگتا ہوگا اور مجھ سے دور دور وہ ہوگا جو زیادہ باتیں کرنے والا ہو، جو زیادہ بولنے والا ہو۔ فرمایا جو زیادہ باتیں کرتا ہو وہ میرے سے دور دور رہے گا اور وہ مجھے بالکل پسند نہیں ہوگا۔ جو زیادہ باتیں کرنے والا ہوگا، حدیث پاک کے لفظ ہیں بک بک کرنے والا ہو اور تکبر کرنے والا ہو۔ یہ ہمارے اندر تھوڑی سی لعنت آ چکی ہے کہ تھوڑا سا مقام مل جائے، تھوڑی سی عزت اور عظمت مل جائے تو ہم تکبر کے اندر آ جاتے ہیں۔ یہ لعنت ہے ہمارے اوپر، یہ ہمارے اندر عادت رچ اور بس چکی ہے کہ تھوڑا سا مقام ملے تو ہم تکبر کرنے لگتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن میرے قریب وہ ہوگا جو عاجزی والا ہوگا،
اور مجھ سے دور وہ ہوگا جو تکبر کرتا ہوگا۔ تو ہم نے ذرا خود سوچنا ہے کہ ہم نے نبی کے پاس پاس رہنا ہے یا نبی سے دور دور رہنا ہے۔ تو اگر قریب رہنے کی جستجو ہے، اگر پاس رہنے کی آرزو ہے، تو پھر ہمیں عاجز ہونا پڑے گا، پھر ہمیں تکبر کو چھوڑنا پڑے گا اور اچھے اخلاق والا ہونا پڑے گا۔ اگلی حدیث پاک حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے بندوں کو اپنے علم سے پیدا فرمایا، بندوں کو اپنے علم سے پیدا فرمایا، بس جس سے میں بھلائی کا ارادہ کرتا ہوں اسے اچھے اخلاق دے دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ جس سے بھی بھلائی کا ارادہ فرمائے اسے اچھے اخلاق دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جس سے بھی بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے میٹھی بولی دے دیتا ہے، وہ میٹھے بول بول کے لوگوں کے دلوں میں گھر بنا لیتا ہے۔ اگلی حدیث پاک سنیے، حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے روایت ہے، حضور پر نور شافع یوم النشور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مسلمانوں میں سے سب سے زیادہ اچھا وہ ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں۔ مسلمانوں میں سب سے اچھا وہ ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں۔ اگلی حدیث پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے ہی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں اس شخص کے بارے میں نہ بتا دوں جس کو اللہ تعالیٰ نے آگ سے محفوظ فرما لیا، جس پر آگ حرام کر دی گئی ہے۔ تو پوچھا گیا بتائیے کہ جس پر آگ حرام ہے اس شخص کے بارے میں بتا دیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص جو نرم طبیعت ہو، نرم زبان والا ہو، لوگوں سے درگزر کرنے والا ہو، حاجت کو پوری کرنے والا ہو۔ چار چیزیں حضور نے فرمائی۔ پہلی چیز جو نرم طبیعت کا ہو، جس کی طبیعت میں سختی نہ ہو، فرمایا دوسرا نرم زبان والا، تیسرا لوگوں کے عیب معاف کر دینے والا، اور تیسرا چوتھا حاجت کو پورا کرنے والا۔ اگلی حدیث پاک حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مومن اتنا نرم طبیعت اور نرم زبان والا ہوتا ہے کہ لوگ اسے اس کی نرمی کی وجہ سے بے وقوف کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ مومن اتنا نرم طبیعت والا ہوتا ہے اور اتنی نرم زبان والا ہوتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں یہ تو بے وقوف ہے، اسے تو بات کرنا ہی نہیں آتی، اسے تو معاملہ بگاڑنا آتا ہے، لوگ تو اس کی زبان کی وجہ سے اسے چبا جاتے ہیں۔ بندوں نے ایک اپنی منطق بنائی ہوئی ہے کہ اتنے کوڑے بھی نہ ہو جاؤ کہ لوگ سٹ دیں، اتنے میٹھے بھی نہ ہو جاؤ کہ لوگ ہڑپ کر دیں۔ یہ اپنی منطق ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کی شان ہے کہ وہ نرم طبیعت والا ہوتا ہے اور نرم زبان والا ہوتا ہے۔ ہم نے اپنی منطق بنائی ہوئی ہے، شریعت کو اپنی طبیعت بنایا ہوا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پہ تشریف فرما، میں واقعہ ضمن عرض کر سکتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف فرما، سامنے ایک مدینہ کی پاگل عورت آ گئی اور اس نے اشارے سے یوں کر کے نبی کو بلایا۔ پاگل عورت، مدینہ کی وہ عورت کہ جس کی بات کوئی نہیں سنتا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ممبر چھوڑا، حضور اس کے پاس تشریف لے کے گئے۔ 3 گھنٹے وہ حضور کو باتیں کرتی رہی، 3 گھنٹے لگاتار حضور اس کی باتوں کو سنتے رہے۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ آپ کا جسم نرم و نازک، آپ کے اوپر نبوت کی بڑی ذمہ داریاں ہیں، اس کی بات سننا اتنا ضروری نہیں تھا۔ یا رسول اللہ اس کی تو بات سنتا کوئی نہیں۔ نبی نے مسکرا کے فرمایا جس کی کوئی نہ سنے اس کی پھر محمد سنتا ہے، جس کی کوئی نہ سنے اس کی میں سنتا ہوں، اور اگر میں نے بھی نہیں سننی تو پھر اس کی بات کس نے سننی؟ تو حضور نے ایسی تربیت فرمائی۔ ہم حضور کے غلام ہیں، ہمیں بھی اپنی طبیعت کے اندر محبت اور چاہت لانی پڑے گی کہ ہم ایک دوسرے سے بات کریں تو محبت کا پیغام دیں، کسی سے لڑائی اور جھگڑا نہیں کرنا چاہیے۔ رمضان کے اندر بھی اور غیر رمضان بھی اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ داستان حسن بکھرے تو لامحدود، سمتے تو میرا شیخ وما علیہ الا البلاغ۔